السلام علیکم، میں ہوں صابر احمد اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بھی بہت اچھے جا رہے ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی پر۔ آج 16واں رمضان ہے، رمضان کا 16واں روزہ ہے اور رمضان کے 16ویں روزے پر حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد یہ والٹن میں ہمارے دوست ہیں وقاص بھائی، وہ ہر سال عرس پہ لے کے جاتے ہیں ہمیں ان کے۔ تو اب ہم نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو نماز کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو سفر میں لے چلیں گے۔ جی ہاں، نماز پڑھ کے میں آ گیا ہوں، تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹائم لگے گا، تقریباً آدھا گھنٹہ۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ان کی ہسٹری کے بارے میں بتا دوں، حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی کے بارے میں۔ تو میں آپ کو کچھ اہم باتیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں، شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ ان کا نام حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی ہے۔ حضرت ابو انیس پاکستان کی اولیاء میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ حضرت ابو انیس صوفی برکت علی 20ویں صدی کی اولیاء میں سے ایک ہیں۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے 1911 میں لدھیانہ کے گاؤں برہامی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام میاں نگاہی بخش تھا اور ان کی والدہ کا نام جنت بی بی تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے 1930 میں، جبکہ اس ٹائم انگریزوں کی حکومت تھی، تو آپ نے انگریزوں کی فوج میں ایز اے افسر ایک بھرتی ہو گئے اور آپ نے تقریباً 15 سال تک انگریزوں کی فوج میں ڈیوٹی دی۔ اسی دوران 1945 میں آپ نے دینی رجحان کی وجہ سے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرامت و عنایات نازل ہو رہی تھی، جن کی وجہ سے انہوں نے فوج سے ریزائن کر دیا، کیونکہ یہ مادر ذات ولی تھے اور فوج میں ہونے کی وجہ سے ان پر کئی پابندیاں عائد تھی، جس کی وجہ سے یہ دینی کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہے تھے اور اس لیے انہوں نے فوج سے ریزائن کر دیا۔ اور اس کے بعد 1947 میں جب پاکستان بنا تو ان کے آباء و اجداد ہجرت کر کے پاکستان میں آ کے رہنے لگے اور ان کے والدین نے ضلع خوشاب میں اپنی زندگی بسر کی اور ان کی والدہ ماجدہ کا مزار بھی آدی کوٹ خوشاب میں ہے۔ خوشاب جو پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ ہے اور جہلم کے اس پار ہے۔ اور حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کی والدہ کے مزار پر بھی حاضری ضرور دیتے ہیں۔ خوشاب میں دینی علم سیکھنے کے بعد آپ فیصل آباد آ کے رہنے لگے۔ فیصل آباد میں سلار والا کے شہر کے کسی گاؤں میں آ کے آپ نے ڈیرا لگایا اور وہاں یہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ان کی جو خاص عبادت کی جگہ تھی اس کو دارالحسان بھی کہا جاتا ہے۔ اور 1985 میں انہیں غیبی اشارے سے حکم ہوا تو یہ سلار والا سے ہجرت کر کے اس جگہ پہ آ کے رہنے لگے جہاں پہ ان کا مزار ہے، اور ان کا مزار فیصل آباد سمندری روڈ پر واقع ہے۔ اور انہوں نے آخری ایام تک اپنی ساری زندگی یہیں پہ گزاری جہاں پہ ان کا مزار ہے۔ ان کی زندگی کے خاص 3 مقصد تھے۔ پہلے نمبر پہ اللہ کا ذکر کرنا، دوسرے نمبر پہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا اور دین کی دعوت دینا، اور تیسرے نمبر پہ خدمت خلق تھا، جو عام لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا۔ اور ان کے دربار پر 24 گھنٹے اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ آپ نے اپنے دور میں ایک قرآن محل بنایا جس میں آپ کے پاس جو قرآن مجید آتے یا شہید ہوئے جو پیج ہوتے قرآن مجید کے، ان کو آپ ٹھیک کر کے اپنے قرآن محل میں رکھتے۔ قرآن محل میں آج بھی اس وقت 4 من کا قرآن مجید موجود ہے جو کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود لکھا تھا، اور اس قرآن کو بہت ہی خوبصورتی سے 3 جلدوں میں لکھا گیا ہے۔ اور آپ کے دربار پر آپ کے عقیدت مندوں کے کھانے کے لیے لنگر خانہ بھی بنایا گیا ہے، جہاں پہ تقریباً 200 سے 300 لوگ لنگر آ کے کھاتے ہیں۔ آپ کے دربار پر مارچ اور اکتوبر میں آنکھوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کا علاج فری کیا جاتا ہے۔ اور ان کا انتقال 16 رمضان 26 جنوری 1997 کو ہوا، اور آپ کا انتقال اسی جگہ پر ہوا جہاں پر ان کا مزار ہے۔ اور ان کے مرید کہتے ہیں جو ان کا جنازہ تھا، ہم نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ تھی ان کی ہسٹری کے بارے میں چند اہم باتیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بتائی ہوئی باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ تو ٹائم ہو گیا، اب میں چلتا ہوں۔ تو آپ اب دربار کی زیارت کیجئے، ان کا عرس دیکھیے کہ ان کے عرس پہ کتنا رش ہوتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں، آپ آگے ویڈیو دیکھیے۔
जाते थे तो दुनिया से तू तो अर्थ का बलाल इस राह में महज अकल काफी नहीं, अकल के लिए इल्म जरूरी है। फरमाया इल्म के लिए अमल जरूरी है, अमल के लिए अखलास जरूरी है। मलाए आला ने फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। मासूम फरिश्ते सजदे में गिर गए। जिसे अकल ज्यादा थी वो शैतान हुआ, मलऊन हुआ, मरदूद। अकल काबा ने वजह तखलीक कायनात। यूनान एक शहर है फलस्तीन के और शाम के दरमियान। 10 पैगंबरजादे वहां से निकले। सही की अल्लाह ने पैगाम दिया, तुम अपने भाइयों को में डाला। फिर जेल भेज दिया गया, जेल से निकाला, शाही पोशाक पहनाई, मिस्र के शाही तर्ज पर बैठा दिया। अकल नाकाम हो गई।